الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو ساتھیو، 11 اگست 2024 یعنی اسی سال اگست کے مہینے میں 11 تاریخ کو اللہ جاری صاحب سے ایک کالر ہے جو حضرت عمر کے فضیلت کے بارے میں اللہ جاری صاحب سے مختلف سوالات کر رہا ہے اس کلپ کے اندر، ویڈیو کے اندر، اور اللہ جاری صاحب نے ان کو ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ جو اللہ جاری صاحب جواب دے رہا ہے وہ اس میں کافی غلطیاں ہیں اور غلط ہیں جوابات۔ مثلا اس نے یہ سوال کیا کالر نے کہ عمر کو دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تھا، تو وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں، حضرت عمر کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہیں مانگا۔ پھر وہ اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے کہ وہ تو ایک بروکر تھا، تو بروکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں دعا مانگیں گے؟ کان عمر فی الجاہلیت مبرتشہ، جاہلیت میں یہ بروکر تھے، دلال تھے بازار میں، قافلوں پہ مال لے کے جانا، کسی کو خچر کی ضرورت ہے، کسی کو گدے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی نے گدا خریدنا ہے، کسی نے کرائے پہ لینا ہے، تو یہ آدمی تا کام ہی اس کا ڈیوٹی یہی تھی۔ یہ تو اس کو کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ اس آدمی کو اللہ سے مانگے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ اس آدمی کو اللہ سے مانگے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ اس آدمی کو اللہ سے مانگے؟ کیونکہ یہ اس کی بات غلط تھی، لہذا اس کو اپنی ہی شیعہ کتب سے میں ثابت کر کے دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی تھی۔ تفسیر صافی جلد نمبر یہ 3 ہے، ایران سے چھپا ہوا ہے، صفحہ نمبر 246 پہ ہے۔ کہتا ہے کہ والعیاشی، عیاشی جو ہے نا اس تفسیر میں بھی ہے، ان الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ تفسیر عیاشی کی بات اس کو اچھی لگی، تفسیر صافی والے کو بھی، پھر اس نے بھی نقل کر دی صحیح سمجھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ تبارک و تعالی اسلام کو عزت بخش، غلبہ بخش، غلبہ دے بعمر بن خطاب، عمر بن خطاب سے، بأبی جہل یا پھر ابو جہل سے۔ اور یہ کلیئر بات ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کو عزت بخشنے کے لیے، اور عزت کی معنی ہے غلبہ، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اے اللہ یا تو عمر بن خطاب کو توفیق دے کہ وہ اسلام لے آئے، یا پھر ابو جہل کو، ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کے لانے کی توفیق عطا فرما۔ تو پھر ابو جہل تو نہیں آیا، حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ اسلام لائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ واقعی اسلام کو عزت بخشی اس نے یا نہیں بخشی۔ بھائیو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر پاور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر پاور تھے، ایک ایران تھا اور ایک روم تھا، اور دونوں کا فاتح کون ہے؟ کس کی عمارت میں یہ فتح ہوئے؟ روم اور ایران دونوں سپر پاور، جو سپر پاور تھے۔ خیبر کے یہودی وغیرہ یہ سپر پاور نہیں تھے، یہ حضرت عمر فاروق کے خلافت میں حضرت عمر نے فتح کروائے، لشکر بھیجا اور الحمدللہ فاتح ہو گئے۔ تو اسلام کو عزت ملی کہ نہیں ملی؟ کیونکہ اس میں لکھا ہوا کہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت بخش۔ صاحب ذرا جب سپر پاور اسلام پہ آئے اور 40 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت تھی، تو اسلام کو غلبہ ہوا، اور اسلام
عزیز ہوا، غالب ہوا حضرت عمر کے دور میں، لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی ان کے اسلام لانے کے لیے نہیں، بلکہ عمر ایسا بندہ ہے کہ وہ جب آ جائے گا تو اس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے گی، اسلام غالب ہوگا۔ تو کرسچن روم جو ہے نا، وہاں پر کرسچنٹی تھی، عیسائی تھے، وہ بھی قبضے میں آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ایرانیوں نے بھی انداز لگائیں کہ کتنے لوگ جنہوں نے ان کی وجہ سے اسلام قبول کیا، ان کی فضائل، ایک تو وہ ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے حضرت عمر کے، اور ایک وہ فضائل ہیں جو بعد میں حدیث کے بعد میں حضرت عمر کے کھاتے میں جا رہے ہیں کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ایمان لے آئے، اور یہ سب اس کو ثواب اس کی طرف بھی جا رہا ہے اس کی طرف۔ جتنے کلمے پڑھنے والے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام لائے، یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ ترازو قیامت کے دن اس کے بہت زیادہ یہ اعمال جو ہے نا وزنی ہو جائیں گے، کیوں کہ اتنے دنیا کے اندر کروڑوں کے حساب سے اس نے لوگوں کو جو ہے نا اسلام وہ اس کی وجہ سے لائے، مسلم بنے کروڑوں کی تعداد میں۔ تو یہ کیا کم اجر ہے اس کے کھاتے میں، بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ اتنے اجر سے حضرت علی کو بھی اجر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تک فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، اس کے بعد میں جو اجر حضرت علی کے لیے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، وہ اجر نسبتاً کم ہے حضرت علی کے کھاتے میں۔ غیر مسلمین کو مسلم بننے کا جو اجر تھا نا، یہ فضیلت حضرت علی کو کم ہے، حضرت عمر کو زیادہ ہے۔ تو یہ اس کی بات بالکل ہی جناب غلط ہے کہ وہ جو ہے نا دعا جو ہے نا مانگی گئی تھی حضرت عمر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے شیعہ کتاب سے ثابت کیا ہے، اور اس نے یہ بتایا کہ تفسیر عیاشی کے اندر بھی یہ موجود ہے، یعنی کہ 2 شیعہ کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ دعا مانگی گئی۔ سورۃ کہف کی تفسیر ہے، یہ جلد نمبر میرے بھائیو وہ 3 ہے اور 246 صفحہ ہے، مطبوعہ ایران ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو آیت ہے، منھا خلقناکم، اے لوگوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں ہی ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور ہم دوبارہ اسی ہی مٹی سے تمہیں دوبارہ جو ہے نا وہ نکالیں گے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی دیکھیں تفسیر صافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 310 ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، آیت نمبر 55 ہے سورۃ طٰہٰ۔ اس کی تفسیر میں یہ تفسیر لکھ رہا ہے صافی فی الکافی عن صادق علیہ السلام، کہتا ہے کہ اصول کافی کے اندر امام جعفر صادق سے روایت ہے، جس جگہ کی مٹی لی جاتی ہے نا اسی میں ہی وہ بندہ دفن ہوتا ہے۔ جس جگہ پر بندہ دفن ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسی جگہ سے اس کی پیدائش کی مٹی لی گئی تھی۔ تو اس تفسیر سے جو تفسیر کر رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی، حضرت عمر کی اور حضرت ابو بکر کی مٹی یہی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ کتب کے اندر بھی کہا ہے کہ ماں بین ممبری و بیتی، میرے ممبر کے درمیان میں اور میرے گھر کے درمیان عائشہ صدیقہ کا گھر روضۃ من ریاض الجنت، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی ایک ہی جگہ سے لی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے ابو بکر اور عمر کے، کہ جس مٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے، مٹی لی گئی، اسی مٹی سے
ابو بکر اور عمر بھی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو یہ بھی شیعہ کتب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ عمر اچھا نہیں تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کتابیں ہیں، اتنے اعزازات اس کو کیوں دیے، اور دفن بھی پھر وہی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہے۔ تو یہ کیا کم فضیلت ہے اللہ کے بندو؟ وہ رسول ابو بکر اور عمر کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمریں بھی وہی دیں، عمریں بھی وہی دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، ابو بکر کی عمر 63 سال، عمر کی عمر 63 سال، علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو عمریں بھی برابر رکھی۔ یہ کیا فضیلتیں کم ہیں کہ لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ وہ پھر کہتا ہے عمر رضی اللہ عنہ شرک کرتے رہے ہیں، اور شرک کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد تو اللہ کے بندے شرک نہیں کیا نا، لیکن آپ اس کو نہیں دیکھتے کہ ابو طالب جو بعد میں بھی شرک کرتا رہا اور ایمان ہی نہیں لے آیا۔ یہ تفسیر صافی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 95 پہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، انک لا تہدی من احببت۔ یہ سورۃ قصص کی ہے، آیت نمبر 56، سورۃ قصص آیت نمبر 56۔ اس کی تفسیر میں تفسیر صافی صاحب لکھ رہے ہیں، انک لا تہدی من احببت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے ساتھ آپ کی محبت ہے، آپ کو اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، وہ عالم بالمہتدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہدایت کس کو دی جائے، ہدایت کس کو دی جائے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کہتا ہے تفسیر صافی والا، القمی قال نزلت فی ابی طالب، تفسیر قمی میں بھی ہے کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت ہے، یعنی ابو طالب کی، انک لا تہدی، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب ہدایت پر نہیں آیا، یہ میرا کہنا نہیں ہوا میرے بھائی، یہ آپ کی تفسیر ہے، تفسیر قمی، اور پھر یہ تفسیر صافی کہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ وفی کافی ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق سے اصول کافی میں یہ روایت ہے، ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الکہف، ابو طالب کی مثال تو اصحاب کہف جیسی ہے، اسر الایمان، جنہوں نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، و اظہر الشرک، اور شرک کو ظاہر کیا ہوا تھا، فآتاہم اللہ اجرہم مرتین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کو اور ابو طالب کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ یار یہ حد ہو گئی کہ ایمان کو چھپاؤ اور شرک کو ظاہر کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ 2 اجر دے دیتا ہے، یا جو اجر ہے ملا ہوا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ شرک کی موجودگی میں قرآن مجید کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ تو معاف ہی نہیں کرے گا اس شخص کو جو شرک کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس شرک کرنے والے کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جنت ہی حرام کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دی گئی ہے شرک کرنے والے کے اوپر، تو اجر کہاں سے آئے گا؟ 2 قسم کے 2 اجر ہیں، اجرہم مرتین۔ اور پھر یہ بھی جھوٹ بولا انہوں نے کہ اصحاب کہف نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور شرک کو ظاہر کیا ہوا تھا۔ کہاں شرک کو کہاں ظاہر کیا تھا؟ یہ ان کے تفسیر نے اصحاب کہف کے اوپر بھی جھوٹ بول دیا، الزام لگا دیا کہ وہ کہف اثر الایمان و اظہار الشرک، انہوں نے شرک کو ظاہر کیا اور ایمان کو چھپایا ہوا، کہاں تھا ایسا؟ یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، اس کو ہدایت نہیں ملی تھی، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک کرتے رہے پہلے، بعد میں ثابت نہیں ہے، لیکن یہ تو
موت ہی فوت ہی اس پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی کہ یہ آپ اس کو ہدایت بھی نہیں دے سکتے۔ تو جس کے لیے قرآن مجید میں ہدایت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گمراہی پر مرا ہے، ہدایت پہ نہیں مرا، اللہ جاری صاحب آپ اس کو جنتی ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب ہیں۔ اس لیے علی کے والد صاحب ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کو کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کو چھوڑ رہے ہو، قرآن مجید کو آپ نہیں دیکھ رہے۔ یہ تفاسیر تو آپ کی ہیں، دو تفاسیر ہیں، قمی اور یہ صافی۔ اب ہم آپ کو مانیں یا ان کی تفاسیر کو آپ کی کو مانیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں، جھوٹی ہیں، تو میرا شیعہ بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ جاری کو کہو کہ وہ کتابیں لکھیں حدیث کی، جس میں ضعیف الگ کر دے اور صحیح الگ کر دے، تاکہ پھر ہم پڑھیں اور اس کو پکڑنے میں آسانی ہو۔ اب کیا ہے، وہ حدیثیں بھی نہیں لکھتا تاکہ پکڑ میں نہ ہوں، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ میں پکڑ میں آ رہا ہوں تو وہ کہتا ہے حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے ایسے آدمی سے ہم اس وقت نمٹ سکتے ہیں، ٹکر کھا سکتے ہیں، جب اس کی منمانی یہ تعویلات ہم روکیں، اور یہ اس وقت رک سکتی ہیں جب وہ اس کو کہا جائے کہ حدیثوں کے پھر آپ کتابیں لکھیں، اور ساری نہیں لکھ سکتے تو ضعیف تو الگ کر دیں، صرف اتنا لکھیں نا کہ اصول کافی میں یہ روایتیں ضعیف ہیں، فلاں روایتیں ضعیف ہیں، ایک ہی کتاب ہوگا، مہربانی کرے وہ دین کی خدمت کرے، تو باقیوں کو ہم سمجھیں گے کہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ اسے وہ آزاد ہے، اور وہ پھر جب چاہتا ہے اس کی مرضی کے خلاف بات ہو وہ کہتا ہے یہ ضعیف ہے، منمانی تعویلیں وہ کرتا ہے۔ میرے بھائی اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے کسی کافر کو قتل نہیں کیا، تو سوال یہ ہے کہ قتل تو کیے ہیں لیکن ذکر نہیں ہے۔ عدم ذکر سے عدم وجود کسی شے کا وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ذکر نہیں آیا کتابوں کے اندر کہ حضرت عمر نے کون کون سے آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ ذکر یہ بھی نہیں ہے کہ جنگ احد میں، جنگ حنین میں جب فرشتے نازل ہوتے تھے تو فرشتوں نے کس کس شخص کو قتل کیا، وہ ذکر وہ بھی نہیں ہے۔ تو کیا وہ فرشتے ایسے ہی آئے تھے، انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا؟ یقیناً کیا ہے، لیکن ذکر نہیں آیا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا، کافروں کو کتنے لوگوں کو قتل کیا، ذکر نہیں ہے، لیکن کیا ہے۔ اس طرح سے فرشتوں نے بھی کیا ہے، اس طرح ابو بکر عمر نے بھی کیا ہے۔ تو کسی کا ذکر آیا ہے کتابوں کے اندر اور کسی کا ذکر نہیں آیا۔ تو یہ بات ذکر کا نہ آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اگر یہ کچھ کرتے ہی نہ، اور یہ اگر یہ فضول ہوتے اور بوجھ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جاتا کہ ان لوگوں کو جنگوں میں آپ لے کر نہ جائیں، لیکن ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئے ہیں۔ چلو اگر آپ سمجھتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اتنا تو فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں داخل ہو کر تعداد بڑھایا۔ تعداد بڑھنے کا تو آپ ان کو فائدہ دو، تعداد بڑھنے کا بھی دبدبہ تو ہوتا ہے نا دشمن کے اوپر، وہ بھی آپ ان سے چھین رہے ہو یار، حد ہو گئی۔ اتنا ظلم کرتے ہیں اور عدل اور انصاف سے ہٹی ہوئی باتیں کہتے ہو۔ وہ پھر وہ کہتا ہے کہ عمر کو نبوت نہ ملی اس لیے آل محمد سے دشمنی کی۔ دنیا آخرت میں سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ نبوت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عمر صاحب کو نبوت نہیں ملی۔ دشمنی اب سمجھ آتی ہے نا، کیوں دشمن؟ ذاتی دشمن سمجھ آ رہی کہ کیوں ان کی دشمنی تھی اتنی شدید، نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید دشمنی کی وجہ اب سمجھ آ گئی۔ کوئی دشمنی نہیں تھی آل محمد سے۔ یہ نہج البلاغہ کتاب دیکھیں آپ، جہاں بھی جاتے تھے تو حضرت علی سے حضرت عمر مشورہ کرتے تھے، نہج البلاغہ میں ہے، اور حضرت علی حضرت عمر کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کے نہج البلاغہ کے اندر ہے۔ کئی یہ اس پر میری تقریریں ہو چکی ہیں، لہذا اب میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو میں مزید کھولوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے لڑنے کی کوشش کی تھی، وہ سوال کرتا ہے اس کو کہ حضرت علی نے پھر ان سے لڑنے کی، صحابہ کرام حضرت عمر اور حضرت ابو بکر سے لڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی جب انہوں نے دین کو بگاڑ دیا تھا؟ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے لڑنے کی کوشش کی، لیکن
دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تعداد زیادہ ہو تو لڑنا، اگر تعداد زیادہ نہ ہو تو وصیت کر گئے تھے کہ علی کبھی نہیں لڑنا. تو کیونکہ حضرت علی کو 4-5 آدمی کے سوا کسی نے ساتھ نہیں دیا، 4-5 آدمیوں کے سوا کسی نے علی کا ساتھ نہیں دیا، تو اس لیے حضرت علی نہیں لڑے. چلو ٹھیک ہے، اس وقت تو نہیں لڑے. تو ان کے جو بدعات وغیرہ تھیں اور غلط باتیں تھیں، تو جب آپ کو حکومت ملی اس وقت آپ کے پاس لشکر تھے نا یار. اور کیا اس وقت جنگ صفین اور جنگ جمل وہ لڑی کہ نہیں لڑی؟ وہ لشکر تھا نا. تو وہ لشکر اپنی خلافت کے بجائے حضرت علی اس طرف موڑ دیتے نا کہ ان کے حکومتوں میں جو بدعت تھیں، یعنی تراویح آپ کی بدعت تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی بدعت تھی آپ کے بقول، جبکہ یہ بدعتیں نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور جو قرآن مجید تھا جو انہوں نے دوسرا بنایا تھا، محمدی نسخہ نہیں تھا، وہ حضرت علی کے پاس تھا. یار وہ جنگ کر سکتے ہیں، ان کی اور بیٹی حضرت عائشہ سے لڑ سکتے ہیں اور ان کے باپ سے نہیں لڑے، اور ان کے جو خراب کرتوت تھے ان کے مطابق ان کو کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ اور قرآن مجید تو دیکھا جاتے نا. اپنی خلافت کے لڑنا یہ زیادہ افضل ہے یا قرآن مجید جو اصلی وہ لے آتا اور امت کو دیتا وہ اس کے لیے لڑتا اور جلوس نکالتا، وہ بہتر تھا. کاش یہ لوگ کیا ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی نفسانی خواہشات کے پیروکار تھے، یعنی کہ اپنی خلافت کی بات آئی تو لڑنے کے لیے تیار، جب قرآن مجید کی بات آئی تو وہ قرآن مجید تو دیا نہیں، اصلی قرآن جو محمدی نسخہ تھا. جبکہ کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس کو بدعتیں ختم کرنی چاہیے تھے، دین کو اہمیت دیتا، نہ کہ وہ خلافت کو. اس نے دین کے مقابلے میں خلافت کو اہمیت دی. آپ کے بقول ہے، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے اور آپ کی کتابوں کے اندر یہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، کہ صرف 4-5 آدمی جو ہے نا حضرت علی کے تھے، باقی سب اس کے ہٹ گئے تھے. تو پھر حق کس کا ہے؟ ایک طرف 4 بندے ہوں اور ایک طرف پوری امت ہو، تو کس کا حق بنتا ہے میرے بھائی کہ کہاں جائے بندہ؟ یہ تو قرآن مجید میں ہے سورۃ واقعہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کثیر تعداد میں تھے والسابقون السابقون، ایمان میں سبقت کرنے والے، اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، قریب ہیں، فی جنات النعیم، یہ جنات النعیم میں ہوں گے. اور ثلۃ من الاولین، ان میں سے ایک بہت بڑی لاتعداد گنتی سے زیادہ جماعت جو ہے نا اولین لوگوں میں ہے. وقلیل من الاخرین، اور قلیل تعداد ہوگی جو بعد میں ہوگی. پارہ 27 سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 13 اور 14. ثلۃ من الاولین، اولین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے نا، ثلۃ گنتی سے زیادہ تھے، مقرب بندے، ایمان میں سبقت کرنے والے بندے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے گنتی سے زیادہ تھے. اور تم کہتے ہو کہ وہ سارے کے سارے مرتد ہو کر مرے، 4-5 بچے. اب قرآن مجید کی مانے یا اللہ جاری کی مانے؟ کس کی مانے؟ اور قرآن مجید تو کہتا ہے یار انا اعطیناک الکوثر، کوثر کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ کثرت میں اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو بہت زیادہ کثرت میں آپ کے جماعت کے لوگ دیے ہیں، آپ کے وفادار بہت زیادہ کثرت تعداد میں دی، آپ کو فتوحات دی، آپ کو عزت بہت زیادہ دی ہے، آپ کو لشکر بہت زیادہ دے دیا ہے، آپ کو امت بہت زیادہ دے دی ہے، آپ کے اوپر نعمتیں بہت زیادہ دے دی ہیں. کثرت کوثر کے بعد یہ نہیں بتایا کہ تخصیص نہیں فرمائی کہ کس چیز کی کثرت ہے، لہذا ہر نعمت کی کثرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی. اس کو کھلا رکھا، بند نہیں کیا کہ فلاں چیز کی کثرت. امت بھی زیادہ دے دی، پیروکار بھی زیادہ دے دیے، اور آپ کے اصحاب، آپ کے وفادار تو آپ کے لیے ثلت زیادہ تھے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، فلاح پا گئے. حزب کہا، لشکر 4-5 بندوں کو آپ لشکر کہیں گے کہ سارے پھر گئے، 4 بندے رہے. قرآن کہتا ہے حزب. یہ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22، سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22 میں فرمایا اللہ ان حزب اللہ، بے شک اللہ کا جو حزب ہے، ہم المفلحون، وہ کامیاب ہوئے. تو
اللہ تعالیٰ تو حزب کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا لشکر. اور اذا جاء نصر اللہ میں کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوئے. افواجا فوج کی جمع ہے. فوج در فوج دین میں داخل ہوئے. آبائی دین کو انہوں نے چھوڑ دیا. منافق نہیں تھے. قرآن گارنٹی دے رہا ہے کہ منافق تھے نہیں. آبائی دین میں تھے نہیں. اوپر سے تھے ظاہر من تھے اور اندر سے نہیں تھے تو نہیں. تو کیا تھے؟ یدخلون فی دین اللہ. اللہ کے دین میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے. وہ کتنے تھے؟ تھوڑے تھے زیادہ تھے؟ تو قرآن کہتا ہے افواجا فوج در فوج تھے. وہ فوجیں کے فوجیں آئیں مکہ فتح ہونے کے بعد. اور تم کہتے وہ سارے منافقین تھے 3-4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے. اللہ جن کی تعریف کرے وہ تو ہمیں اچھے نہیں لگتے. کہتا ہے کہ علی اگر ساتھی مل جائیں تو جہاد کرنا ورنہ صبر کرنا اور اپنا اور اہل بیت کو خودکشی کر کے نہ مروانا. تو لیکن حضرت علی تو پھر لڑے. ابو بکر اور عمر سے تو نہیں لڑے لیکن ان کی بیٹی سے لڑے. یار یہ بھی بہادر آدمی کا کام ہوتا ہے کہ باپ زندہ ہے اور عمر بھی زندہ ہے. ابو بکر بھی تو علی نہیں لڑ رہے لیکن باپ مر گیا اور عمر بھی مر گیا تو پھر حضرت علی ان کے بیٹی عائشہ صدیقہ سے لڑ رہے ہیں. بہادر دنیا میں ایسے ہوتے ہیں لیکن میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. ہمارے نزدیک تو علی بہت اونچے مقام والے تھے. اس طرح کے نہیں جس طرح سے آپ لوگ ان کے واقعات بیان کرتے ہو. پر کہتا ہے کہ فاطمہ نے ابو بکر و عمر سے بات نہیں کرتی تھی. بھائیو قرآن مجید کے اندر ہے والکاظمین الغیظ. مومن لوگوں کے اللہ پاک صفت بیان کرتا ہے والکاظمین الغیظ. غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس. غصے کو پی جانا کافی نہیں ہے. آگے اور بھی کرنا چاہیے. یا اللہ کیا کریں آگے غصے کو پی جانے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے والعافین عن الناس. لوگوں کو درگزر کیا کرو معاف کیا کرو. لیکن لوگوں کو غصہ نہ کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا بھی یہ ابھی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے. اور بڑھو آگے اور بڑھو. تو یا اللہ آگے اور تیسری کیا چیز کریں؟ تو قرآن کہتا ہے واللہ یحب المحسنین. اور ایسے لوگوں کے اوپر احسانات بھی کرو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب بناتا ہے. واللہ یحب. اللہ تعالیٰ کے اگر محبوب بننے ہیں تو 3 چیزیں کرو. قرآن کہتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 134. سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 میں فرماتا ہے میرے محبوب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غصے کو پی جائیں. ایک دوسرا لوگوں کو معاف کریں درگزر کریں. زیادتیاں اگر کسی نے کی معاف کرو دل سے نکال دو. تیسری چیز اور لوگوں کے اوپر ایسے لوگوں کے اوپر پھر احسان بھی کریں. تو اللہ فرماتا ہے پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ تینوں ہی چیزیں بی بی فاطمہ و زہرا کے اندر ہمارے حساب میں تھیں. لیکن آپ کے حساب سے یہی ہے کہ انہوں نے ان سے بات بھی نہیں کی. اور یہ بھی سفارش کر دی تھی علی کو کہا تھا کہ میرے جنازے میں بھی وہ شامل نہ ہوں. تو وہ تو غیظ اور غضب اور غصے کو بھی نہیں پیا معاف بھی نہیں کیا اور ان کے اوپر پھر کوئی احسانات بھی بعد میں نہیں کیے. یعنی کہ وہ آپ کے حساب سے تو بی بی صاحبہ اللہ تعالیٰ کی محبوب نہیں بنتی. تو یہ جو ہے نا آپ کی کتابیں اور آپ کے عقائد قرآن کے خلاف ہیں. بھائی شیعہ بھائیو اللہ جارے کے عقائد سے ہٹ جاؤ توبہ کرو. کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوری میں بھی بیعت نہیں کی تھی. اسی کتاب سلیم بن قیس ہلالی کیفیت بیعت امیر المومنین کی بیعت کرنے کی کیفیت کے بارے میں ہے. ثم بایا ابو ذر نے بھی بیعت کی والمقداد اور مقداد نے بھی کی مکرہین مجبوری ہو کر. وبایا احدم وما بایا احد من الامت. کہتے ہیں امت میں سے پوری امت میں سے کسی نے بھی مجبور ہو کر بیعت نہیں کی. یعنی پوری امت نے خوشی سے بیعت کی. وما من امتن وما بایا احد من الامت. امت میں سے کسی نے بھی مجبوری سے بیعت نہیں کی یعنی پوری امت نے بیعت کی. اب کہتا ہے کہ مکرہن مجبوراً غیر علی
و ارباتنا، علی اور 4 بندوں کے علاوہ مجبوری کے ساتھ بیعت نہیں کی، باقی پوری امت نے خوشی سے کی۔ اس کا مطلب یہ کہ بیعت تو پوری امت نے کی نا، پھر اس کو کیسے لگا دل کا حال کہ علی نے بیعت جو کی تھی وہ مجبوری سے کی؟ ٹھیک ہے، مجبوری سے، علی کی مجبوری سے بیعت کرنا، یہ بات بھی میرے بھائیوں غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں، آپ کے اصول کافی کے اندر ہے 261 پیج پہ، ان الائمۃ، امام جو ہیں علیہم السلام، ان کے اوپر سلامتی ہو، یعلمون، علم ما کان و ما یکون، وہ جانتے ہیں علم کان و ما یکون، جو کچھ ہو گزرا اور جو کچھ ہوگا اس کا علم ہوتا ہے، اور ان کو اپنے مرنے کی جگہ کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے مرضی سے مرتے ہیں، اجازت فرشتہ لیتا ہے ان سے، پھر وہ جب چاہیں وہ مرتے ہیں، ورنہ جو ہے نا ہماری طرح نہیں مرتے۔ اور وَإِنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اور ان سے کوئی بھی چیز ذرہ بھی مخفی نہیں ہوتا، ہر چیز کا اس کو علم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اس کو پتہ تھا کہ ابو بکر مجھے نہیں مارے گا، عمر بھی مجھے نہیں مارے گا، تو اس نے مجبوری کی حالت میں کیوں پھر کیا؟ دیکھو، ایک ہے قربانی دینا اور ایک ہے قتل ہونا، ایک ہے تکلیف، کہ تکلیف مجھے دیں گے، اس کا نام برداشت کرنا پڑے گا، اس کا تو نام قربانی ہے۔ ہاں، جب آپ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ مجھے ماریں گے، قتل کریں گے، تو پھر آپ رخصت ہی ہے، پھر اس میں رخصت ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کی خاطر پھر آپ جو ہے نا مجبوراً کوئی چیز کہہ دیں زبان سے جو آپ کے دل میں نہیں ہے۔ یہ تو مجبوری کی نشانی ہے۔ مجبوریاں 2 ہیں، ایک میں آپ کو قربانی چاہیے اور قربانی تو آپ کو دینا ہے۔ پھر یہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی نے مجبوری میں یہ کی تھی، تو اسے تو وہ حضرت، آپ کہتے ہیں کہ نبیوں سے، پیغمبروں سے بھی افضل ہے حضرت علی، وہ تو فرعون کے جو ہے جادوگر تھے، وہ کیا کہتے ہیں فرعون کو؟ فرعون نے جب کہا کہ تمہیں میں کھجور کے درختوں میں لٹکاؤں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، لَأُقَطِّعَنَّ، اور میں تمہیں کاٹوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ مِنْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ٹانگیں اور بازو مختلف رخوں سے میں کاٹوں گا۔ تو جادوگروں نے کیا کہا؟ مجبوری کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو نہیں چھپایا۔ آئیں آپ، کیا کہتا ہے قرآن؟ وہ کہتے ہیں فقد ما انت قاذن، اے فرعون جو کچھ تجھے کرنا ہے کر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی ہی بگاڑ سکتا ہے ہماری۔ یہ آپ کے عقیدے کے حساب سے تو بھائی وہ تو جادوگر جو ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تو آپ نے حضرت علی کو ان سے بھی کم تر ثابت کیا، کم فضیلت والا بنتا ہے کہ مجبوری کے عالم میں حضرت علی نے، جب کو انہوں نے نہ گھسیٹا، نہ مارا، نہ کوئی سوٹا لگایا، نہ کوئی مار کٹائی کی، اور ایسے ہی وہ مجبوری کی حالت میں مان گیا۔ اور اگر مان بھی گیا تو پھر فرعون کے جو جادوگر تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے، اللہ کے بندے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ جو کچھ کرنا ہے کرو، فقد ما انت قاذن، جو کچھ کرنا ہے آپ کریں، ہم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو اتنی بھی دلیری نہیں تھی حضرت علی میں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اصحاب موسیٰ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بھی حضرت علی افضل ہیں، اور ادھر وہ تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سورۃ یونس میں ہے، یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو؟ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، مجھے کوئی بھی مہلت نہ دو، جو کچھ کرنا ہے تم نے میرے خلاف کر گزرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں، پوری قوم کو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تو پھر ان سے افضل کیسے آپ سمجھتے ہیں ان کو؟ تو یہ کتاب سلیمان بن قیس میں تھی، اور اسی میں بھی ہے، احتجاج تبریسی میں بھی ہے کتاب، یہ سلیمان بن قیس کی تھی، اور یہ صفحہ 111 پر بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں، یہ دیکھو، فبایعت مکران ثم بایع ابو ذر والمقداد مکرہین وما من الامت احد بایع مکران غیر علی و ارباتنا، یہی الفاظ اسی میں بھی ہے آپ کے صفحہ 111
احتجاج تبریسی اور جلد نمبر 1 میں، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ حضرت علی نے بیعت کی تھی مجبوراً۔ مجبور تو وہ کرتا ہے نا جس کا علم نہ ہو۔ یار جس کو پتہ ہو کہ مجھے یہ نہیں قتل کر سکیں گے، بس تکلیفیں دیں گے، قتل نہیں کریں گے، تو اس کو تو تقیہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تقیہ یا مجبوراً تو وہ کرے نا جس کو پتہ ہو کہ پتہ نہیں مجھے ماریں گے یہ۔ یعنی قربانی دینے سے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے۔ قربانی ہوتی ہے نا تو کچھ مار کٹائی ہو جائے گی، باقی تو اس کو پتہ تھا کہ مجھے قتل ابن ملجم کرے گا، عمر ابو بکر قتل نہیں کریں گے، ابن ملجم کا تو اس کو پتہ بھی تھا، تو پھر وہ کیوں ڈرے؟ مجبوراً کیوں کہ مجبوری کس چیز کی تھی پھر اس کو؟ ایک طرف کہتے ہو کہ کان وما یکون کا علم تھا، دوسری طرف کہتے ہو وہ قرات اور تقیہ کرتا تھا، تو اس کو تو تقیہ کی ضرورت نہیں، تقیہ تو وہ کرے جس کو علم نہ ہو۔ وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ شخص مجھے قتل کرے گا، لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ یہ نہیں کرے گا، عبد الرحمن بن ملجم نے مجھے فلانی جگہ پر کوفے میں قتل کرنا ہے، تو پھر اس کو کس چیز کی ڈر تھا مدینے کے اندر؟ تو یہ بات ساری غلط ہے میرے بھائیوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ پر جب اس نے حملہ کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ اور آگ بھی لگا دی، تو پھر وہ حضرت علی نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ بھائی یہ کتاب سلیمان بن کیس ہے اور یہ وہ پڑھتا ہے، اسی وقت یہ پڑھتا بھی ہے، یہ وہ روایت پڑھتا ہے خود جو ہے نا، وداع عمر بن نار، عمر جو ہے نا وہ آگ لے آیا، فاضرب مہا فی الباب ثم دفعہ، پھر وہ دروازے کو اس نے دھکا دیا، فدخل، پھر وہ اندر داخل ہوا، فاستقبلتہ فاطمہ، اور اس کے سامنے پھر فاطمہ آئی۔ یار گھر میں بندہ بیٹھا ہوا ہو، سوچنے کی بات ہے، یہ ساری یہ تفسیر یہ پورا واقعہ وہ نہیں پڑھ رہا، حضرت فاطمہ ہیں اور حضرت علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ کیا یہ حضرت علی کی توہین نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من معاذ اللہ، کہ مرد گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور دروازے پہ عورت کو بھیجتا ہے کہ آپ جاؤ دروازے پہ، اور خود بیٹھا ہوا ہے۔ کیا یہ حضرت علی کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بہادر تھا؟ مرد جاتا ہے یا عورت جاتی ہے؟ کوئی دروازہ کھڑکھڑائے، دروازے پر کوئی آئے تو پہلے مرد کو جانا چاہیے یا عورت کو جانا چاہیے؟ بی بی فاطمہ کہتا ہے بی بی فاطمہ گئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ اندر بیٹھے رہے، کہنے لگی یا بتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لبیس ما خلفک ابو بکر و عمر، یہ ابو بکر و عمر جو ہے نا یہ بہت برے لوگ ہیں۔ فوصب علی فاخذ بطلا بی بھی ثم نطرہ فسرہ ووجع انفہ ورقبتہ وہم بقتلہ، تو پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت علی آئے اور عمر کو جب انہوں نے آگ لگا دی، گھر میں داخل ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے پکڑا جو ہے نا گریبان سے اور ناک اور گلے پہ مارا، گلے میں اور ناک میں حضرت علی نے حضرت ابو بکر عمر کو مارا ہے۔ وہم بقتلہ، اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اوصى به، لیکن پھر اس کو یاد آ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، والذی کرم محمد بن نبوت یا بن صحاق لولا کتاب من اللہ سبق وعہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلمت انک لا تدخل بیتی، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر میں تجھے بتا دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نہ ہوتا کہ تم میرے گھر کے قریب کیسے آئے ہو، قتل کر دیتا۔ یار ناک پر بھی مارتا ہے اور گلے پہ بھی مارتا ہے اور اس کو نیچے زمین پہ گرایا بھی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تھا، اس کو یاد کہ صبر کرنا ہے، تو یہ صبر اس کا نام ہے۔ اور امام کو تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نسیان بھی نہیں تھا، بھول چوک بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کو یہ یاد بھی تھی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا صبر کرنا، طاقت نہ ہو تو انہوں نے گرایا بھی، ناک پہ مارا بھی، اور پھر جو ہے نا گلے میں مکے بھی مارے کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی کی تھی کہ اس کو صبر کرنا ہے، تو یہ صبر اس چیز کا نام ہے۔ سب کچھ کیا سوائے قتل کرنے کے، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ پوری عبارتیں اس نے نہیں پڑھی۔
تو اس کا نام صبر ہے؟ کچھ بھی. اچھا ایک طرف یہ ہے کہ ان کو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مارا، دوسری طرف ابن ملجم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پاس پکڑ کے لے آئے، جب شہید کیا تو حضرت علی زندہ تھے، پکڑ کے لے آئے تو کیا کہتا ہے ان کو کہ اس کو شربت پلاؤ. ایک طرف کہتے ہو کہ حضرت علی نے تو کہا کہ ابن ملجم کو شربت پلاؤ، دوسری طرف یہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہی وہ آئے آگ لے کر تو پہلے وہ نکلے ہی نہیں، اپنی بیگم کو بھیجا، پھر وہ جب اس کو مارا اور دروازہ توڑا اور پھر وہ حضرت علی آئے تو پھر حضرت علی نے اس کو جو ہے نا ناک پہ اور گلے پہ مارا ہے اور زمین پر گرایا ہے. اور پھر وہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت بھی کی تھی کہ صبر کرنا، اور صبر ایسی چیز کا نام ہے. پھر عورت پہلے جائے اور مرد پیچھے چلا جائے. پھر اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ناک پہ اور منہ پر مارنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی بندے کو مارو تو منہ پر اور چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے. تو یعنی کہ حضرت علی کو یہ حدیثیں بھی بھول گئے تھے کہ چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی کو بندے کو مارو تو چہرے پہ نہیں مارو. تو چہرے کے مارنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کرتے رہے، حدیث کی خلاف ورزی کرتے رہے، بیوی کو پہلے بھیجا بعد اور وہ خود گیا ہی نہیں. اور ایسے آدمی کو دلیر آپ کہیں گے. اور قتل کا بھی ارادہ کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد آ گئی. اور مارتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد نہیں تھی کہ نہیں مارنا چاہیے، چہرے پر بھی نہیں مارنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. پھر وہ کہتا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ 73 فرقے امت میں بنیں گے تو 72 جہنم میں جائیں گے. تو ایک صحیح ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ 72 حضرت عمر کو مانتے ہیں تو علی کو شیعہ جو ہے وہ عمر کو نہیں مانتے، لہذا 73واں گروپ یہی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ انعام میرے بھائی کہ شیعہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آیت نمبر 159 سورۃ انعام، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں فرقے کر ڈالے، وکانوا شیعہ، اور شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور شیعہ کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہی نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے سورۃ آیت نمبر 159 سورۃ انعام، جس کے ساتھ نبی کا تعلق نہیں ہے وہ کیسے جنت میں جائیں گے. اور یہ امام حسن کیا کہتے ہیں، صفحہ نمبر 10 پہ ہے احتجاج تبرسی، یہ دیکھیں، ارا واللہ، اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں، ان معاویت، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ معاویہ خیر من ہؤلاء، ان لوگوں سے معاویہ بہتر ہے. حضرت حسن کہتے ہیں ہؤلاء یزعمون انہم لشیعہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم شیعہ ہیں، کہتا ہے اللہ کی قسم شیعوں سے بہتر امیر معاویہ ہے. انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا شیعوں کے، میرا سامان اور وزن اٹھا کے لے گئے، مال بھی اٹھا کے لے گئے. اور قسم اٹھا کے کہتا ہے حضرت حسن واللہ، اللہ کی قسم شیعوں سے بہتر ہے امیر معاویہ. تو آپ علی حضرت حسن کے عقیدے کے مطابق ہیں ہی نہیں ہیں. شیعہ کہتے ہی نہیں کہ شیعوں سے حضرت امیر معاویہ بہتر ہے. حضرت حسن تو کہتے ہیں بہتر ہے، تم کہتے ہو بہتر نہیں ہے، شیعہ بہتر ہیں. تو آپ لوگ حضرت حسن کے طریقے پہ ہی نہیں ہیں. ادھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ہے ہی نہیں تعلق. پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ شیعہ تو ایسے ہیں کہ ایک پیالہ میں ان کو دے دوں تو یہ اس کا صفحہ نمبر 105 نہج البلاغہ، میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کا ایک پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جائیں. تو ایسے خائن لوگ اور ظالم لوگ آپ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، جن کو حضرت علی اتنا جھوٹا فراڈی دھوکے باز کہے، جن کو حضرت علی بدوائیاں دیتا ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان کو مجھ سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی ظالم حکمران لے آؤ جو ان کو تباہ اور برباد کرے. جن کو وہ حضرت علی جن سے اتنے بیزار ہیں، حضرت حسن ان سے بیزار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے آیت ان سے بیزار، اور آپ کہتے ہیں وہی جنت میں جائیں گے. اگر جنت میں جائیں گے تو پھر ان قرآن مجید کی آیت حضرت حسن یہ آپ کی کتاب جو ہے نا احتجاج تبرسی اور یہ نہج البلاغہ کے ان پھر خطبات کا جواب دیں آپ. تو میرے بھائیوں یہ کچھ پوائنٹس تھی جو اللہ یاری نے غلط بیانیاں کی ہیں اور جھوٹ بولے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو درست کر دیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے.
اقول قولی ھذا استغفر اللہ